الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
اللہ نے وعدہ کیا ہے اہل ایمان سے، جو بھی تم میں سے اہل ایمان ہوں گے، اور پھر وہ اپنا کردار بھی صالح رکھیں گے، ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ زمین میں ان کو لازماً اقتدار عطا فرمائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان لوگوں کی طرح استخلاف اور اقتدار جس طرح تم سے پہلے لوگ گزرے، اور وہ دین جو اس نے پسند کیا تمہارے لیے، اس دین کو اللہ قائم کر دے گا، اس کی حکومت قائم کر دے گا، اور تمہارے لیے اللہ تبدیل کر دے گا خوف کی حالت کو امن کی حالت سے۔ پھر وہ لوگ میری بندگی کرتے ہوں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ تو بالکل ہی اطاعت سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، فاسق و فاجر لوگ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان کے ایمان اور کردار کی بنیاد پر ایسا خطہ ارضی عطا فرماتا ہے جس میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، اور اللہ کا دین وہ بطور قانون کے اس جگہ پر نافذ ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان والے ایسا کردار رکھنے والے نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ حکومت اور اقتدار چھین لیتا ہے۔ گویا ہمیشہ سے ایک مسئلہ اہل علم کے ہاں مختلف فی ہے کہ جو اہل ایمان کو اقتدار ملتا ہے یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے یا پھر اقتدار مقصود ہے جس کے نتیجے میں نیک اعمال کیے جائیں گے، یعنی پہلے کردار بنایا جائے گا، پہلے ایمان اور کردار پیش کیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اقتدار عطا فرمائے گا، یا پھر اقتدار غلبہ دین کے لیے ضروری ہے، آپ اقتدار کو ایک مقصد بنا کے، ایک ٹارگٹ بنا کے اقتدار کو حاصل کریں تاکہ اللہ کا دین نافذ کیا جا سکے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو سورہ نور کی ہے، اللہ کریم نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ وعدہ ہے اللہ کا، یہ اللہ نے وعدہ کیا، اور اللہ کا وعدہ سبحان اللہ، جو اللہ کا وعدہ ہے اس سے سچا وعدہ کسی اور کا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کان وعد اللہ حقا، اللہ سے سچا وعدہ اور کسی کا نہیں۔ دنیا میں انسان اور انسانوں سے کیے ہوئے وعدے، اگر کوئی وعدہ پورا نہ کرے، چھوٹا موٹا وعدہ آپس میں کیے ہوئے چھوٹے موٹے وعدے اگر کوئی وعدہ نہ پورا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا دین ہی کوئی نہیں۔ لا دین لمن لا عہد لہ، ایک روایت میں لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو بندہ وعدہ نہیں پورا کرتا اس کا تو دین ایمان ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ کا وعدہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ تمہیں ایسے تم میں سے لوگ جو ایمان والے اور کردار والے ہیں، وعملوا الصالحات، ان کو اللہ ایک غلبہ عطا کرے گا، اقتدار عطا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار یا غلبہ یا مسلمانوں کی حکومت اگرچہ وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے، اور اگر وہ مسلمانوں کو مل جائے تو اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوگی کہ اللہ کی دی ہوئی زمین پر مسلمانوں کو اقتدار مل جائے تاکہ وہ اللہ کا دین وہاں پہ غالب کر سکے۔
تو یہ گویا اللہ کے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے کہ جہاں انسانوں میں سے کسی اور کا غلبہ نہ ہو بلکہ مسلمانوں کا غلبہ. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے. آپ کی دعاؤں میں ایک دعا یہ ہوا کرتی تھی کہ اللہ ہمیں پناہ دے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہ مجھے ایسی صورتحال سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جس میں میرے اوپر قرض کا غلبہ ہو، یا پھر میں لوگوں کے قہر کے نیچے آ جاؤں، لوگوں کے ظلم کے نیچے آ جاؤں، میرے اوپر ظالم لوگ جو ہیں وہ اقتدار میں آ جائیں. اور جہاں ظلم کا دور دورہ ہو، کفر کا دور دورہ ہو، مسلمانوں کو عالم کفر میں یا کفر کی حکومت میں رہنا پڑے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا. لہذا دین کا غلبہ اور دین والوں کو، ایمان والوں کو، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو اللہ کا یہ ایک انعام ہے، ایک اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے وعدہ پورا ہونے کا ایک عملی اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی حکومت عطا کرے. تو بر صغیر کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ وطن دیا، جس وطن میں، اور یہ اللہ نے کلمہ طیبہ کے نام پر دیا، لا الہ الا اللہ کے دعوے پر دیا، اور اس وعدے پر دیا کہ اللہ یہ پاکستان جو ہم لینا چاہتے ہیں اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہاں ہم تیرا نظام قائم کریں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کو الہ نہیں مانتے، تیرے علاوہ کسی کو ہم حاکم مطلق نہیں مانتے، تیرے علاوہ ہم کسی کو اقتدار والا نہیں مانتے، تیرے علاوہ ہم کسی قانون کو نہیں مانتے. تیرا قانون اللہ کی سرزمین پہ. اللہ نے اس وعدے پہ ہمیں یہ ملک دیا تھا جس کا ہم جشن آزادی منانے چلے ہیں. اللہ بندوں کا قہر نہ ہو، ظالموں کا غلبہ نہ ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہ اکبر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا فرمایا کرتے تھے اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا. اللہ ہمارے اوپر ایسی کوئی حکومت مسلط نہ کرنا، نہ کسی فرد کو، نہ کسی گروہ کو، نہ کسی حکومت کو. اللہ ہمارے اوپر ایسے کوئی افراد یا افراد کا گروہ مسلط نہ کرنا جو ہمارے اوپر رحم نہ کرے اور تجھ سے خوف نہ کھائے، جس کے اندر نہ تیرا خوف ہو اور نہ ہی بندوں کا رحم ہو. اللہ ایسی حکومت سے ہمیں بچانا. تو جب مسلمانوں کو مسلمانوں کی حکومت مل گئی، اسلام والوں کی مل گئی، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی حکومت مل گئی، تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی. اس کو کہتے ہیں آزادی. آزادی کا یہ ہے وہ تصور. اور یہ کس لیے حاصل کی جاتی ہے؟ یہ اس لیے حاصل کی جاتی ہے کہ وہاں پہ اللہ کا قانون نافذ ہوگا. انفرادی اعمال، نماز پڑھنا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج بھی کر لینا، وہ انڈیا میں جو لوگ رہ گئے، جو مسلمان وہاں رہ گئے، ان کو کسی نے نماز پڑھنے سے روک دیا ہے؟ ان کو روزہ رکھنے سے کسی نے روکا ہے؟ ان کو کبھی کسی نے ان اعمال سے روکا ہے؟ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں. اور مسلمان جب 1947 سے پہلے ہندوؤں کے ساتھ پاکستان کے مسلمان، ہمارے آبا و اجداد جو ہجرت کر کے وہاں سے آئے، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دیں، لاکھوں جانوں کی قربانیاں دیں اور لاکھوں عزتیں لوٹیں، اور ظلم و بربریت کی ایک داستان لکھی گئی، اور آگ کا اور خون کا دریا تھا جس کو پار کر کے ہمارے آبا و اجداد نے یہ ملک لیا. یہ صرف نمازیں پڑھنے کے لیے لیا تھا؟ نمازیں تو وہاں بھی پڑھی جا رہی تھی. اس لیے نہیں لیا.
اگر نمازوں کا مسئلہ تھا، انفرادی اعمال کا مسئلہ تھا، کسی کی تہجد میں سو رہی تھی، کسی کا معاملہ خراب ہو رہا تھا، تو ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ نمازیں آج بھی وہاں پڑھی جا رہی ہیں، تو یہ ملک پھر کس لیے لیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا پھر کیا معنی تھا؟ اس کا معنی یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسا خطہ ارضی چاہیے جہاں پر اللہ کا قانون نافذ کرے، جہاں پہ اجتماعی نظام ہوگا اسلام کا، جہاں پہ ایک فلاحی اسلامی ریاست قائم کی جائے گی، ریاست مدینہ کی طرز پر ایک ملک قائم کیا جائے گا، یہاں پہ سماجی عدل کا نظام قائم ہوگا، ویسا سماجی عدل کا نظام جیسا مدینہ منورہ کی ریاست میں ہوتا تھا، ویسا اللہ کا قانون ہوگا، ویسا عدالتی نظام ہوگا، ویسے پارسا جج ہوں گے، ویسا ہی حکمران ہوں گے، اور حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ جس کو حکمران بناتا ہے، اللہ نبی کو بھی حکمران بناتا ہے تو یہی حکم دیتا ہے فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ یا داود اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ۔ اے داود علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، اے داود تجھے ہم نے زمین میں استخلاف دیا ہے، تمہیں حکمران بنایا ہے، فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ۔ اب تیرا کام اصل میں یہ ہے کہ تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرے، اللہ کا دین نافذ کرنا، یہ ہے اصل کام، یہ ہے ٹارگٹ جس کے لیے یہ ملک لیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے اگر ایمان اور عمل صالح تمہاری بنیاد ہو نا تو ہم تمہیں غلبہ حکومت بھی عطا کریں گے، آزادی بھی عطا کریں گے، اور ساتھ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ دین جو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، وہ دین، اس دین کی حکومت بھی اللہ قائم کر دے گا، اس دین کا نظام آ جائے گا۔ لہذا آج بھی عالم کفر کو مسلمانوں کی نمازوں سے خطرہ کوئی نہیں ہے، مسلمانوں کے روزوں سے کوئی خطرہ نہیں، تمہاری تہجد پڑھنے سے بھی کوئی خطرہ نہیں۔ مسجدوں کے اندر جو رش ہے نمازیوں کا، وہ مسلمانوں کے ملکوں سے زیادہ رش آپ کو کافروں کے ملکوں میں ملے گا۔ لوگ کئی کئی میل کا سفر طے کر کے گاڑیوں پہ نمازیں پڑھنے جاتے ہیں، اور ایسی بھری ہوئی مسجدیں آپ کو ملیں گی، ایسا شاندار ماحول ملے گا۔ اور اب تو سنا ہے کہ یورپ اور امریکہ میں حکومتوں نے ان کو عید کی نماز پارک میں پڑھنے کی بھی اجازت دے دی ہے، اور اب بعض مساجد میں کونسل نے ان کو لاؤڈ سپیکر پہ اذان دینے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو نمازوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ خطرہ تب ہوگا جب کوئی نظام کو للکارے گا، خطرہ تب ہوگا جب کوئی اللہ کے دین کی بات کرے گا، اس کے نفاذ کی بات کرے گا، خطرہ تب ہوگا جب کوئی اللہ کے قانون کو، عدالتی نظام کو اللہ کے قانون کے مطابق قائم کرنے کی بات کرے گا۔ بات اللہ کے قانون کی ہوگی، نظام قائم کرنے کی بات ہوگی تو سب کو خطرہ ہو۔ اگر پاکستان میں آ کے ہم نے مسجدیں آباد کر لیں تو ہم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر! ہم نے آزادی کے جشن منائے، ہر سال منائے، لیکن ہم نے آزادی کا جو مقصد تھا، جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ دیا تھا، اس کو بھلا دیا۔ اور سن لیجئے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ اعراف میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، تم معیشت کا رونا روتے ہو، تم رزق کا رونا روتے ہو، تم اپنے کاروبار کا رونا روتے ہو، تم اپنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا رونا روتے ہو، تم اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کا رونا روتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم نے اللہ کے ساتھ کیا کیا ہے، تم نے اپنے کردار پہ نگاہ ہی نہیں رکھی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، ہم نے تو ملک دیا تھا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہم نے تو حکومت عطا کی تھی ایمان کی بنیاد پر اور دعوی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، ہم نے تو اس لیے دیا تھا۔ اور اگر واقعی ایماندار رہتے اور زندگی ان کی تقوی کی بنیاد پر گزرتی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستیوں کے لوگ
آمنوا واتقوا واقعتاً ایمان والے ہوتے اور تقوی والی زندگی اختیار کیے ہوئے ہوتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان کے اوپر آسمان سے بھی برکتیں نازل کرتے، زمین سے بھی برکتیں نکلتے، زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے۔ ولیکن کذبوا، یہ جھوٹے نکلے، انہوں نے خود جھٹلایا ہے، انہوں نے خود تکذیب کی ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، ان کا مواخذہ کر لیا۔ لہذا تم اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو رو، تم پیٹو، اپنی خارجہ پالیسی کی بات کرو، تم اپنی داخلہ پالیسی کی بات کرو، تم اپنی بیوروکریسی کی بات کرو، تم اپنے نظام کے بگڑے ہوئے ہونے کی بات کرو، تم یہاں پہ رشوت کے جو بازار گرم ہیں تم ان کا رونا رو، لیکن اللہ کا نظام جب تک نافذ نہیں ہوگا تو اللہ کی یہ پکڑ ختم نہیں ہوگی۔ اللہ نے پکڑا ہے تمہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے اگر یہ واقعتاً اپنے ایمان کی اس روش پر قائم رہتے، تقوی کی روش پر قائم رہتے، لیکن ہم نے یہ کام خراب کیا خود۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں ان کا کردار بتایا ہے سورہ حج کے اندر، الذین ان مکناہم فی الارض، ان کو زمین میں ذرا سا بھی اقتدار مل جائے نا تو یہ نظام قائم کرتے ہیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ نظام قائم کرتے ہیں، نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ قائم کریں گے، لیکن صرف اتنا نہیں، صرف نمازیں نہیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک نظام قائم کریں گے، اللہ کا قانون ہوگا۔ ٹارگٹ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام ٹوٹتا چلا جائے گا، اسلام کی کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی، حالانکہ اسلام تو مضبوط کڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، العروۃ الوثقی لا انفصام لہا، اسلام تو ایک مضبوط کڑا ہے، یہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، یہ ٹوٹنے والا نہیں، یہ ٹوٹنے والا ہے ہی نہیں، یہ تو مضبوط کڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے بھی دین کے ساتھ جڑنے کا عمل کر لیا اس نے گویا مضبوط کڑا پکڑ لیا جو کبھی بھی ٹوٹے گا نہیں۔ تو مضبوط کڑا یہ تو نہیں ٹوٹتا، تو لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً کا کیا معنی؟ کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی، کیا مطلب؟ اسلام نہیں ٹوٹے گا، لوگ ایک ایک کڑی کر کے اسلام کو چھوڑتے چلے جائیں۔ یعنی اسلام یہاں تھا، اسلام کا اصل مقام یہاں ہے، تو ایک کڑی چھوڑی، پھر ایک کڑی چھوڑی، پھر ایک کڑی چھوڑی، لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً عُرْوَةً۔ فَلَمَّا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ، جب کوئی ایک کڑی ٹوٹے گی یعنی ان کے ہاتھ سے چھوٹے گی، تشبث الناس بالتي تلیہا، تو لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں۔ اوپر والی چھوٹ گئی کوئی بات نہیں، اس سے نیچے والی صحیح، اس سے نیچے والی، آہستہ آہستہ دین پر کمپرومائز ہوتے چلے جائیں گے، دین ہاتھ سے چھوٹتا چلا جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کڑیاں ٹوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اولہن نقضاً الحکم، جو پہلی کڑی اسلام کی ٹوٹے گی نا وہ یہ ٹوٹے گی کہ اللہ کے قانون کی بجائے غیر اللہ کا قانون آ جائے گا، یہ ہے اصل اسلام،
وہ ہاتھ سے چھوٹا. پھر ہم نیچے آ گئے. پھر ہم نیچے آ کے ہم نے کہا کوئی بات نہیں, ہم ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں, اتنا بھی کافی ہے. ہمارے آئین کے اندر یہ لکھا ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا, اتنا بھی کافی ہے. ہمارے ہاں اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے, ہمارے ہاں وفاقی شرعی عدالت موجود ہے, اسلامی ادارے موجود ہیں, اسلامائزیشن کی مانیٹرنگ کے لیے ادارے موجود ہیں, اتنا بھی کافی ہے. ہم کافی کرتے کرتے ایک ایک کڑی چھوڑتے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولہن نقضاً الحکم, اللہ کا قانون کی جگہ, اللہ کے قانون کی جگہ جب غیر اللہ کا قانون آ جائے سمجھ لیں پہلی کڑی اسلام کی ٹوٹ گئی. وآخرہن الصلاۃ, یہ جو ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں نا, یہ اسلام کی آخری کڑی ہے. ہم اس شخص کو سب سے اچھا مسلمان سمجھتے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آخری درجے کا مسلمان ہے. جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے یہ آخری درجے کا مسلمان ہے, یہ اسلام کی آخری کڑی پر ہے. کیا مطلب؟ کہ جس نے 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی, اس کا تو دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں. دین سارا نماز سے شروع ہوتا ہے اور پوری دنیا پر اور پورے نظام پر اللہ کے قانون کو نافذ کر دینے تک یہ پورا دین, یہ درمیان میں سارا دین. اور اگر نماز بھی ہاتھ سے نکل گئی تو پھر کچھ بھی نہیں رہا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے تو کفر کیا. یا پھر فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ, آدمی اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے, یہ تو آخری حد ہے, باٹم لائن ہے. تو نظام اوپر ہے. ہم نماز پڑھ کے ہم نے سمجھا کہ ہم نے دین قائم کیا ہوا ہے. نہیں بھائی, اللہ نے ملک اس لیے نہیں دیا تھا. ویسے تو اللہ ماشاء اللہ نمازیں بھی پڑھتے کتنے ہیں, پرسنٹیج دیکھیں نا کتنے پرسنٹ لوگوں کی نمازیں پڑھنے والوں کی. کوئی مردم شماری کرے, کوئی بتائے ایک محلے میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں. کوئی 10-20% لوگ مسجد میں آتے ہوں, 80% لوگ یہ کام بھی نہیں کرتے, یہ تکلف بھی نہیں کرتے. اور روزے رکھنا, ایک دن ایسے ہی چند سال پہلے کی بات ہے, اب تو حالات اور بھی خراب ہیں. میں اکھاڑا میں تھا تو میں نے ایسے ہی بات کی, کولیگز میں بیٹھے بات ہو رہی تھی, پرانی بات بتا رہا ہوں 10-20 سال پرانی. تو کولیگز میں بات ہو رہی تھی, میں نے کہا کہ میرا کولیگ پوچھتا ہے تمہارا کیا خیال ہے کتنے لوگ روزے رکھتے ہوں گے؟ رمضان تھا. میں نے کہا جی میرے خیال میں 80% لوگ روزے رکھتے ہوں گے, کوئی 20% ہوں گے جو نہیں رکھتے. اس نے مجھے کہا کہ بڑے بھولے ہو تم, 80% لوگ روزے نہیں رکھتے. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے کہا میں ابھی تمہیں مظاہرہ دکھاتا ہوں. اللہ اکبر. پھر جو کولیگ آتا گیا وہ اس کے سامنے فروٹ پیش کرتا گیا, اور اس نے کہا دیکھیں ذرا کون کون کھاتا ہے اور کون کون نہیں کھاتا. اور اس کی بات سچ ثابت ہوئی کہ پروفیسرز کے اندر 80% لوگوں کے روزے نہیں تھے. یعنی یہ نماز روزے کی بھی بات جو ہم مولوی کرتے ہیں نا, یہ بھی صرف کوئی 20% لوگوں کا تکلف ہے, باقی لوگوں کا تو اس سے بھی تعلق نہیں ہے. پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس دھرتی پر اللہ کی رحمت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمہاری جو بے برکتی ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے سارا نظام بگڑا ہے. اللہ اکبر. لیکن ہم ہیں کہ ہر سال پہلے سے زیادہ ہم دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. ہمارا جشن سوائے موٹر سائیکل کے سائلنسر نکال کر, ناچ گانا کر کے, جشن اور ہلہ گلا کر کے, ہم اس کے علاوہ کچھ کرتے ہی نہیں. اگر اللہ کی یہ نعمت ہے, اور یقیناً اللہ کی نعمت ہے, تو اللہ کی نعمت کا شکرانہ ادا کیا جاتا ہے. اللہ کی نعمت پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی جاتی, اللہ کی نافرمانیوں کے مظاہرے نہیں کیے جاتے. لیکن جب ہم اللہ کی اس نعمت پر جشن مناتے ہوئے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں,
وہ تو بردبار ہے، وہ تو حلیم ہے، وہ مہلت دیتا ہے، لیکن اس کے غضب کا شکار نہیں ہو رہے کہ اس نے نعمت عطا کی اور ہم اس کا شکر نہیں ادا کر رہے۔ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو ہم نعمت میں اضافہ کرتے جائیں۔ گویا جو شکر نہیں کرے گا نعمت میں کمی ہوگی۔ تو نعمت کے اندر یہ ہماری نعمت، ہمارا ملک، ہمارا وطن، وطن کی محبت ہر شخص کو ہوتی ہے، فطری چیز ہے۔ گھر تو پھر گھر ہوتا ہے۔ اللہ، کسی شاعر نے کہا تھا کہ سروں پہ چھت بھی ہے، دیوار و در میسر ہے۔ سروں پہ چھت بھی ہے، دیوار و در میسر ہے، ہزار شکر کے رہنے کو گھر میسر ہے۔ کتنا اللہ کے شکر کی بات ہے کہ ہم آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی خوف نہیں، ہمارا اپنا ملک ہے، ہم یہاں پہ اول درجے کے شہری ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو خوف سے امن میں بدلا تھا، اگر تم ایمان اور عمل صالح پر قائم رہو تو ہم نے تمہارے خوف کو امن میں بدلا تھا۔ جو اللہ اس خوف کو جو ہمارے ظالم حکمرانوں کا ہمارے اوپر تھا، جو ہم نکل آئے، اللہ کا شکر کریں۔ اور جس کو شکر کے جذبات پیدا نہیں ہوتے وہ کشمیریوں کا حال دیکھ لے، اور جس کے شکر کے جذبات، عام انڈیا کے عام مسلمانوں کا حال دیکھ لے، تو دل میں پھر شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اللہ، قرآن کہتا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ گویا جہاں ظلم ہو رہا ہو وہاں سے نکلنے کی دعا کرنا، یہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ جہاں مظلوم بچے اور بے سہارا عورتیں اور کمزور مرد جہاں پہ وہ ظلم کا شکار ہوں، ان کو وہاں سے نکل جانا چاہیے، نکلنے کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا جو ماحول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ آزادی کا وہ تصور ہے جو دین اسلام دیتا۔ آزادی کا تصور یہ نہیں ہے کہ آپ کو بے لباس پھرنے کی آزادی ہو، آزادی کا یہ تصور نہیں ہے کہ آپ کو ناچ گانے کی اور ہلا گلا اور غل غپاڑا کرنے کی آزادی ہو۔ آزادی کا تصور یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا دین نافذ کرنے کی آزادی ہو، جو آپ کا ایریا آف جورسڈکشن ہے۔ اگر آپ حکمران ہیں تو پوری زمین پر اللہ کا حکم نافذ کریں، اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں تو اپنے گھر پر اللہ کا حکم نافذ کریں، اور اگر آپ کسی اور پر اختیار نہیں رکھتے تو کم از کم یہ 5-6 فٹ کی کائنات جو آپ کا جسم ہے، اس کے اوپر تو اللہ کا دین نافذ کریں۔ یہ ہے اللہ کی نعمت کا شکرانہ، اور شکرانہ ادا کرنے کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ سبحان اللہ۔ وطن کی محبت کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی تشریف لاتے تھے باہر سے، سفر سے تشریف لاتے، کان اذا قادم من سفر، جب بھی آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو نظر پڑتی مدینے کی دیواروں پر، سبحان اللہ، فنظر الی جدرات المدینہ، مدینہ کی دیواروں پر نگاہ پڑتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک شوق اور سرشاری کی ایک ہلچل مچ جاتی۔ اودع راحلتہ، اپنی سواری کو تیز کر دیتے کہ میرا گھر آ گیا ہے، میرا وطن آ گیا ہے، اپنی سواری کو تیز کر دیتے۔ وَإِن كَانَ عَلَى دَابَّةٍ، اور جس بھی سواری پر ہوتے تھے، حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کی، مدینہ کی محبت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو ایڑ لگاتے کہ جلدی چل، جلدی پہنچ، میرا گھر آ گیا۔ محبت۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس
اس محبت کو اللہ کی نافرمانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی نظر کریں، شکر ادا کریں. اور شکر ادا کرنے کا طریقہ خود یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشخبری ملتی تھی، اللہ اکبر، ایک تو یہ ہے نا جب آپ کو کوئی مہم درپیش ہوتی تھی، جب آپ کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تھا، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، اذا حضبہ امر، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا تھا، اہم معاملہ، صلی، آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں. اور ایک روایت حضرت انس کی ابن ماجہ کے اندر، یہ صحیح حدیث ہے، اذا بشر بحاجت، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشخبری دی جاتی، کوئی کسی کام کی اچھی خبر ملتی، تو اس پر ہم ڈھول ڈمکا کرتے ہیں، گل گپاڑا، اچھی خبر ہے نا. اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فخر ساجدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سجدے میں گر جاتے تھے. اور ہم نے دیکھا، تاریخ میں پڑھو، جب یہ ملک لیا گیا تھا، یہ وطن لیا گیا تھا، ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے کوئی شخص اپنی عزتیں قربان نہیں کرتا، کوئی اپنی جانیں قربان نہیں کرتا. کسی کو کیا پڑی کہ اپنا گھر بار بھی چھوڑے، اپنی عزتیں بھی لٹائے، لاکھوں لوگوں کو شہید کروائے، اور پھر اتنی بڑی ہجرت، تاریخ انسانی کی ایک بہت بڑی ہجرتوں میں سے ایک ہجرت ہوئی جب یہ ملک ملا. اور اپنے آباء و اجداد سے قصے سنے کس طرح سے یہ ملک لیا گیا. کیا یہ غل گپاٹا کرنے کے لیے لیا گیا تھا؟ کیا یہ ناچ گانے کے لیے ملک لیا گیا تھا؟ یہ ملک لیا گیا تھا. ہمارے بزرگ بتاتے تھے کہ ہم جب پاکستان بننے کا اعلان ہوا تو ہم اس انتظار میں رہتے تھے کہ کس دن ہم یہاں سے جائیں اپنے اس وطن میں، وہاں جہاں اسلام کا دورہ ہوگا، جہاں پہ عدالتیں اسلام کے مطابق فیصلے کریں گی، جہاں اللہ کا دین نافذ ہوگا. وہ ایک ایسی سرزمین ہوگی جہاں پہ اللہ کا قانون ہوگا اور انصاف کا دورہ ہوگا، سماجی عدل ہوگا. وہ کہتے ہیں ہم بیٹھ کے یہی پلان کیا کرتے تھے کہ کون سا دن ہو اور ہم وہاں پہنچ جائیں. یہ وہ وجہ تھی کہ آسمان دنیا نے وہ منظر دیکھے کہ جو شخص پاکستان کے حدود میں داخل ہوتا تھا وہ اس مٹی کو چومتا تھا اور سجدہ ریز ہو جاتا تھا کہ ہم دھرتی پہ آ گئے ہیں جہاں اللہ کا دین نافذ ہو. ہم جھوٹے نکلے. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان و زمین سے ان کے اوپر خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا، ہم جھوٹے نکلے. آج بھی موقع ہے، میں اور آپ ارادہ کر لیں، اس یوم آزادی کے اوپر میں اور آپ اللہ سے وعدہ کر لیں، اللہ جتنا بھی اختیار ہے، میرے اس جسم پر تو میرا اختیار ہے اور کہیں بھی نہیں تھا. میرے گھر میں تو اختیار ہے میرا، اللہ جتنا اختیار ہے میں تیرا دین نافذ کروں. اللہ میں اپنے گھر میں اگر میرا اختیار اس ملک پر ہوگا تو میں پورے ملک پر اللہ کا دین نافذ کروں گا. ہم اللہ سے وعدہ کر لیں اپنے اختیار کے مطابق، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا جتنی اس کی استطاعت ہے. ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس یوم آزادی پہ یہ طے کر لیں کہ اللہ ہم اپنی جگہ پہ جہاں جہاں خرابیاں ہیں، حکومت ہمیں مجبور کرتی ہے جھوٹ بولنے پر، حکومت ہمیں مجبور کرتی ہے فراڈ کرنے پر، حکومت ہمیں مجبور کرتی ہے ملاوٹ کرنے پر، حکومت کیا اس بات پہ کام ہے. ہم سب اپنی جگہ اپنے دین کی حفاظت کا انتظام کریں. اگر ہم سب ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ اقوام اور یہ ملک یہ اینٹ گارے سے اور روڑوں سے نہیں بنتا، یہ افراد سے بنتا ہے. اور افراد کون ہیں؟ میں اور آپ ہیں. آئیے
اس یوم آزادی پہ اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کر لیں اور سچا وعدہ کر لیں کہ اللہ آج سے پہلے جتنی غلطیاں ہوگی تو معاف کر دے، ہمیں جو تو نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہم تیرے شکر میں گزاریں گے۔ اور شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، دیکھیں ہم دنیا میں بھی ایک دوسرے کو کچھ چیزیں دیتے ہیں۔ کسی شخص کو کوئی چیز دی جائے، آپ کسی کو سوٹ دیتے ہیں گفٹ، وہ اس سوٹ کو پہننے کی بجائے وہ اس کو صفائی والا کپڑا بنا لے، اور آپ کو پتہ چلے کہ میں نے جو دیا تھا اس نے پہنا نہیں ہے، اس نے تو ٹکڑے کر کے صفائی والے صافے بنا لیے، تو اس کو کتنا پسند آئے گا؟ اس کو غصہ آئے گا، میں نے جس مقصد کے لیے دیا اس نے نہیں پورا کیا۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے، اللہ کا شکرانہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق استعمال کی جائے۔ اور یہ دھرتی اللہ نے دی ہے اپنا دین نافذ کرنے کے لیے، اور آج ہم یہ اللہ سے وعدہ کر لیں اللہ جتنا اختیار ہوگا ہم تیرا دین نافذ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ آزادی منانے کا ایک بہترین طریقہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارے مستقبل کو اور ہماری قوموں کے مستقبل کو درست کرنے کا ایک ذریعہ بھی ثابت ہوگا۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔